جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس رو، آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو یہ دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی یہ دو تین بڑی سٹوریز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ یہ فیڈرل کیبنٹ کے حوالے سے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے یہاں پہ انہوں نے اسلام آباد میں کیبنٹ کا اجلاس 5 مئی کو ہوا، اس کی انہوں نے صدارت کی اور بہت کچھ اس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ بہت سارے تو آپ نے سن لیے ہوں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے جہاں پہ اصل خبریت ہوتی ہے وہ کوئی بھی حکومت جو ہے نا وہ شیئر نہیں کرتی، ان کو یوزلی طور پر چھپا لیا جاتا ہے۔ اور ہمارا جرنلسٹ کے طور پر کام ہے کہ جو بات، جو اسکینڈل یا جو سٹوریز حکومتیں چھپا رہی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے لے کے ہیں۔ تو آج جو میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں وہ دو تین بڑی، اگر میرا خیال ہے بڑی اہم سٹوریز ہیں۔ آپ اس کا کریڈٹ دینا چاہیں عمران خان صاحب کو بھی دے سکتے ہیں، آپ ان کی کیبنٹ کے کچھ وزیروں نے جو کچھ انہوں نے 2 نمبری کرنے کی کوشش کی، اور کیبنٹ نے یا وزیر اعظم صاحب نے خود وہ 2 نمبری پکڑ کے انہوں نے اس کی انکوائری آرڈر کی ہے۔ اب اس پہ ان کو کریڈٹ دیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے خود اپنا پکڑ لیا ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں ان کیبنٹ کے احکامات کے برعکس جو ہیں کچھ کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس پہ ایک بہت بڑی انہوں نے انکوائری آرڈر کر دی، اور اس کا انکوائری کا جو سربراہ بنایا انہوں نے شہزاد اکبر صاحب کو بنایا ہے جو ان کے مشیر بھی ہیں، آپ کو پتہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، کہ آپ انکوائری کریں اور مجھے بتائیں کہ ہمارے آرڈر جو تھے کیبنٹ کے ان کو کیسے ان کو اٹھا کے ٹوکری میں پھینکا گیا، اور کچھ لوگوں نے اس طرح کی انہوں نے امپورٹس کی ہیں جس کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ یہ بڑی اہم سٹوری ہے، اس پہ آپ کے ساتھ میں بات کرتا ہوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، امپلیکیشن کیا ہے، اور پلس جو ایک اور سٹوری آ رہی ہے کہ سینیٹائزر جو ہیں پاکستان میں تو ان کو جہاں پہ رجسٹر کرنے کا ایک یہاں نیا کام کیا ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے، جس پہ اعتراضات بھی ہو رہے ہیں کہ کل کو صابن جو ہیں، سوپ جو ہیں، ان کو بھی رجسٹرڈ کرنا شروع کر دیں گے۔ اور کیبنٹ میں اس کی انہوں نے آ کے منظوری کے لیے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ سینیٹائزر جو ہیں ان کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیں۔ پتہ یہ چلا کہ ایک منسٹر صاحب ہیں اگین کراچی سے ہیں، ان کے صاحبزادے جو ہیں یا ان کی کمپنی جو ہے وہ سینیٹائزر بنانا شروع ہو گیا، تو لہٰذا کیبنٹ کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ سینیٹائزر کے ہمیں ایکسپورٹ کی اجازت دیں۔ اس پہ بھی کچھ وزراء کا اعتراضات تھے کہ کیا یہ ہمیں کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، جب پاکستان میں خود سینیٹائزر کی پرائسز اوپر چلی گئی ہیں، اور کل کو ہمیں نہیں پتہ یہ جو کرونا کا ایشو چل رہا ہے کتنی دیر تک چلے گا، اس پہ بات کریں گے۔ اور لاسٹلی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ سٹوری تو آپ نے سنی لی ہوگی کہ پاکستان جو ہے یہ عمران خان صاحب کی کیبنٹ جو ہے وہ اس میں دباؤ میں آ گئی ہے۔ آئی پی پی جو بڑے بگ گنز سے، یہ بڑے بڑے مگر مچھ تھے، ان کی جو رپورٹ سامنے آئی تھی آئی پی پیز کی، اس کو دبانے کا فیصلہ کیا گیا کہ سرکاری طور پر اس کو ایشو نہیں کیا جائے گا، جاری نہیں کیا جائے گا، بلکہ وزراء جو ہیں ان کو بھی کاپی تک نہیں دی یہ ان کو ملی، اور وزراء کاپی مانگ رہے ہیں ان کو بھی نہیں دی گئی اور نہیں دی جا رہی۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کون سا ایسا ملک ہے جس نے یہ منع کیا ہے پاکستان کو کہ آپ یہ آئی پی پیز کی رپورٹ جو ہے اس کو پبلک آپ اس کو مت کریں، لیک ہونی تھی، یہ ہو چکی ہے، آگے اس پر نہ جائے۔ سو 3 سٹوریز ہیں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے کیبنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلی سٹوری سے۔ وہ سٹوری یہ ہے کہ پاکستان نے، آپ کو یاد ہوگا جب پچھلے سال یا کشمیر کے حوالے سے انڈین حکومت نے 370 کے تحت انہوں نے اس کا سٹیٹس بدلا تھا، اس کا مقبوضہ کشمیر کا، تو اس پر پاکستان نے یہاں پہ کچھ اپنے آپ کہہ سکتے ہیں ڈراسٹک قسم کے میئرز لیے تھے، سٹیپس لیے تھے، اور سب سے بڑا جو تھا انہوں نے ٹریڈ کو بین کر دیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ تمام جو انڈیا کے ساتھ ہمارے وہ ریلیشن شپ تھے ماسیو ڈپلومیٹک کے، باقی تمام جو ٹائز تھے ٹریڈ کے تھے، لینڈ ایئر جو بھی روٹس سے، وہ سارے کے سارے ہم نے بند کر دیے تھے، کینسل کر دیے۔ تو سب سے بڑا جو ایک دھچکا لگا تھا وہ یہ تھا کہ جو پاکستان وہاں سے ڈرگز امپورٹ کرتا تھا انڈیا سے، وہ ڈرگز جو ہیں ان کی امپورٹ پر بھی انہوں نے پابندی لگا دی۔ کچھ مین جو ڈرگز وہاں سے آتی تھی، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ انڈیا میں سستی ڈرگز بنتی ہیں، زیادہ افیکٹو بھی، ایون چائنا اور امریکہ تک وہاں سے منگواتے ہیں، اور پاکستان بہت بڑی تعداد میں را مٹیریل بھی اپنی میڈیسن کے لیے منگواتا ہے، اور فنشڈ وہاں سے پروڈکٹس بھی آتے ہیں اسپیشلی کینسر کے لیے، اگین وہ بہت سستی ہیں۔ اس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کتے کے کاٹنے کی جو ڈاگز بائٹ کی جو اس کی ویکسین ہے وہ بھی وہاں سے آتی ہے، اور کچھ اور کوئی ڈرگز ہیں وہ بھی وہیں سے آتی ہیں۔ ویسے تو بڑی لمبی تعداد ہے، لیکن جو اہم ڈرگز تھیں وہ بھی آتی تھی۔ لیکن پاکستان نے جب سٹیپ لیا دنیا کو دکھانے کے لیے یا انڈیا کو میسج بھیجنے کے لیے کہ ہم آپ سے یہ دوائیاں بھی نہیں منگوائیں گے، تو کچھ 1 مہینے بعد یہاں پہ لوکل انڈسٹری نے ریئیکٹ کیا اس پہ کہ جناب یہ مت کریں، کیونکہ اس سے بہت ساری یہ جو دوائیاں ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کو بڑی سستی اویلیبل ہیں، آپ ان پہ بین کر دیں گے۔ اگر جرمنی یا دیگر ملکوں سے بنائیں گے، جو انڈیا سے دوائی آپ کو 5,000 روپے کی پڑتی ہے، وہ اگر جرمنی سے منگوائیں گے تو 5 لاکھ روپے کی پڑے گی۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ اب انڈیا کے ساتھ جو ٹریڈ ہے باقی چلیں بین رکھیں، جو اپنا فائدہ نقصان آپ اس پہ رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن کم از کم یہ جو آپ کے لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں نا ان کی پرمیشن ہونی چاہیے۔ لہٰذا اگین سینٹی پرویلڈ، اور انہوں نے یہاں اگست میں انہوں نے بین کیا تھا حکومت پاکستان نے، تو ستمبر میں اس بین کو لفٹ کیا گیا، لیکن ود دا کنڈیشن
کہ صرف لائف سیونگ ڈرگز جو ہے نا وہ انڈیا سے منگوائی جا سکتے ہیں. لائف سیونگ ڈرگز میں کیا کیا اس وقت کیٹیگری بتائی گئی تھیں. ایک اس میں کینسر تھا سب سے مین جو ہے کہ کینسر کی آپ کی میڈیسن جو ہے انجیکشن جو آتے ہیں وہاں سے, یا کیمو جو ہے سب سے زیادہ سستی آتی ہے وہ منگوائی گئی. اور پھر کہا کہ جیسے میں نے کہا ڈاگ بائٹ کی ویکسین جو ہے وہ بھی اگین اس سے انڈیا سے آتی تھی, اس کو بھی لفٹ کیا گیا. پھر ہارٹ اٹیک سے ریلیٹڈ جو میڈیسن تھیں وہ بھی ان کو کہا گیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں, 3-4 بڑے آئٹم تھے جن کو سمجھا گیا کہ لائف سیونگ ڈرگز ہیں اور پاکستان کے لوگوں پہ زیادہ برڈن بوجھ نہیں یہ پڑنا چاہیے, آپ اس کو آنے دیں. یہ پچھلے سال سپٹمبر کا فیصلہ ہے اور کیبنٹ کا فیصلہ ہے کہ لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں ان کی اجازت ہے آ سکتی ہیں. ہو گئی شروع جناب. ان دا مین وے یہ رپورٹس آنا شروع ہو گئی کہ یہ جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے ہماری یہاں پہ اس کی ڈرگز ریگولیٹری اتھارٹی ہے کہ انہوں نے بھی آ کے آف کورس الاؤ کرنا تھا, اسپیسیفائی کرنا تھا کہ کون کون سی ڈرگز جو ہیں نا یہ وہاں سے امپورٹ کی جا سکتی ہیں انڈیا سے. انہوں نے اب یہ پتہ چلا جو خبریں پہنچی کیبنٹ تک, عمران خان صاحب کی کیبنٹ تک, کہ آپ نے تو کہا تھا کہ صرف لائف سیونگ ڈرگز آئیں گی, یہ مصروف جو ہیں یہاں پہ تو کچھ اور کام شروع ہو گیا جیسے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں. انہوں نے یہاں پہ لائف سیونگ چھوڑے ہیں, باقی کامن جو میڈیسن جو ہے نا وہ میڈیسن جو پاکستان میں اویلیبل ہیں, بنتی ہیں, ملتی ہیں, انہوں نے وہ بھی منگوانا شروع کر دیں. یہ کمپلینٹ پہنچی جناب وزیر اعظم پاکستان تک یا کیبنٹ تک, تو وہاں پہ مطالبہ کیا گیا کہ بہتر ہوگا ہم ذرا ان کو چیک کر لیں کہ یہ واقعی باتیں ٹھیک ہیں کہ ہم نے تو لائف سیونگ کی ہم نے اجازت دی تھی, اور یہ اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو وہ ڈرگز بھی وہاں سے امپورٹ ہو رہی ہیں جو پاکستان کے اپنے اندر وہاں تیار ہو رہے ہیں, بڑی اس میں مقدار میں تیار ہو رہی ہیں. 3 مارچ جو ابھی جو اس پہ گزرا ہے 1-1.5 مہینہ پہلے, اس میں کیبنٹ کا اجلاس ہوا جس میں یہی کہا گیا اس کو منسٹری آف ہیلتھ کو یا ان کو ڈریب کو جو کہتے ہیں یہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان جو ہے, کہ آپ جو ہے ہمیں لسٹ دیں کہ کون کون سی میڈیسن آپ نے انڈیا سے منگوائی ہیں یا ہمارے میں یہ مینوفیکچرز نے یا امپورٹرز نے منگوائی, ہمیں پوری اس کی لسٹ دی جائے. یہ 3 مارچ کی. اب جو اس کا اجلاس ہوا ہے کیبنٹ کا, اس میں یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے. اس رپورٹ میں جو ٹوٹل ڈرگز بتائی گئی ہیں وہ بتائیں گے 429 ڈرگز جو ہیں پاکستان نے وہاں سے انڈیا سے انہوں نے امپورٹ کی ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے, فیئر انف, آپ نے اجازت دی ہوئی ہے, ضرورت ہے ہمیں منگوانی چاہیے. لیکن اب اس میں کچھ بڑے اس میں میڈیسن میں جو چیزیں آج آپ کہہ سکتے ہیں منگل والے دن 5 کو جب وہ چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بڑی وہ شاکنگ ہیں کہ یہاں پہ آپ نے ان لائف سیونگ ڈرگز کے نام پہ کیا کچھ منگوایا ہے. تو کیبنٹ میں اس پہ خاصی اس پہ بحث ہوگی. اسپیشلی شیخ رشید صاحب آپ کو پتہ ہے وہ جانے جاتے ہیں فیئر برانڈ ہیں, انہوں نے تو بڑا سویپنگ قسم کا انہوں نے الزام لگایا کہ اس میں کیبنٹ میں یہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بیٹھے جو یہ پالیسی میکرز کو انفلوئنس کرتے ہیں, اور ایک سورس کے بغیر انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ یہ ان کے ایجنٹ ہیں فلاں کے. ملک کا نام میں چلے نہیں لیتا کہ اچھا نہیں لگتا, ہم ان چیزوں پہ بلیو نہیں رکھتے. سو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ ان کے ایجنٹ ہیں اور بیرون ملک فورسز کے لہٰذا ان کی مرضی کی چیزیں جو امپورٹ کر رہے ہیں, اور ہماری کیبنٹ کے فیصلے جو ہیں ان کو انہوں نے یہاں پہ اٹھا کے ردی میں پھینک دیا ہے. سو ان کا اشارہ یہ وزارت کی طرف تھا, ان کا اشارہ امپورٹرز کی طرف تھا, یا ان کا اشارہ کسی اور منسٹری کی طرف تھا یا وزیروں کی طرف تھا کہ یہ جو ہیں جن ملکوں سے امپورٹ کی جا رہی ہیں بیسیکلی انہی کے ایجنٹ ہیں, ان کو کوئی کشمیر کی پرواہ نہیں ہے, ان کو کوئی ہماری حکومت کی ہماری اسٹریٹجی ہے اس کا کوئی فکر نہیں ہے. کیبنٹ کا فیصلہ انہوں نے ماحول کو گرم کیا شیخ رشید صاحب نے ایز یوزول. اب جو اس میں ڈرگز آئی ہیں وہ جس کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان بھی مجبور ہوئے ہیں کہ اس پہ انکوائری آرڈر کرنی چاہیے, اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ جب انکوائری آئے گی کہا گیا کہ اگلی کیبنٹ کے اجلاس تک لائیں تو یہ شاید بڑا میجر کوئی اسکینڈل نہ بن جائے, کیونکہ جو چیزیں آ رہی ہیں جس پہ آج وزیروں نے بھی خاصا رولا ڈالا اور اس پہ اچھی خاصی بحث ہوئی ہے, جس کے بعد انہوں نے انکوائری کمیٹی بنی ہے ایک اسپیشل جو اسسٹنٹ کی. اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ پیراسیٹامول جو ہے سر درد کی گولی, یہ سیرپ وغیرہ پتہ ہے پاکستان میں اس کے درجنوں برانڈ جو ہے نا اور کمپنیاں اس کو بناتی ہیں, اور سر درد کی گولی عام ہے ہر گھر میں آپ کو پتہ ہے ملتی ہے, پاکستان تو خود پروڈیوس کرتا ہے. اب یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو 429 یہ ڈرگز آئی ہیں انڈیا سے یا ان کے برانڈ ہیں ڈفرینٹ کے, ان میں پیراسیٹامول بھی شامل ہے, سر درد کی گولی بھی انڈیا سے منگوائی گئی ہے. اس پہ رولا پڑ گیا کہ جناب کہ ہم نے تو کہا تھا کہ لائف سیونگ ڈرگز منگوائی جائیں, یہ سر درد کی گولی کب سے لائف سیونگ میں آ گئی؟ آپ نے کیسے کیبنٹ کے فیصلے کو ہیلتھ منسٹری نے اٹھا کے اس کو کیسے چینج کیا؟ ہیلتھ نے کیا ہے, کسی اور ادارے نے کیا ہے, یہ کس نے کیا ہے؟ اب اس میں باقاعدہ یہ سیریل نمبر جو ہے میرے پاس جو اس کی ڈرگز کی جو آئی ہیں ان کی کاپی باقاعدہ موجود ہے جو ہیلتھ منسٹری کے کوئی ذرائع سے مجھے ملی ہے کہ 326 نمبر پہ سیریل نمبر 326 پہ یہ پیراسیٹامول جو ہے نا یہ اس کی رپورٹ ہے کہ جس میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ پیراسیٹامول جو ہے وہ بھی انڈیا سے ہم نے امپورٹ کی ہے, باقی تو کی ہیں. اب چلیں یہ بھی ہو گیا ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ کچھ وٹامنز ہیں وہ بھی انڈیا سے امپورٹ کیے گئے ہیں. اب جو وٹامن ہیں وہ اس میں نہیں آتے, آپ کو پتہ لائف سیونگ میں نہیں آتے,
अनलेस अब आप ये बाज़ लोग कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से ज़रूरत होगी, कोरोना में लोग कहते हैं विटामिन ए डी सी आपको लेने चाहिए, डी और जो सी जो है ना स्पेशल लेना चाहिए। लेकिन ये इंपोर्ट का ये जो बनाई है रिपोर्ट बनी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहले की है। कोरोना तो पाकिस्तान में बड़ा लेट आया है, फरवरी मार्च में आया, ये मार्च की बनी हुई रिपोर्ट है, 3 मार्च को तो पेश हुई है। मतलब ये है कि उससे पहले रिपोर्ट बन चुकी, फरवरी में बनी है, जब पाकिस्तान में पहला ये केस आया था यहाँ पे 1 या 2 वटेवर जो केसेस थे। सो उस वक्त किसी को या कोरोना रिलेटेड नहीं पता था कि हमें विटामिन चाहिए या नहीं चाहिए, उससे पहले हो रहा था। कि अब इसमें जो विटामिन मंगवाए गए हैं वो भी बड़े, विटामिन B1 है, विटामिन B12 है, ये विटामिन B2 है, विटामिन B6 है, विटामिन D है, फिर जिंक मंगवाया गया और कुछ इस तरह के मंगवाए गए हैं। और भी कुछ मेडिसिन में देखूंगा अपने, मैं किसी टीम के मेंबर से मैं जिम्मे लगाऊंगा कि कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं जो पाकिस्तान में या प्रोड्यूस होती हैं जो लाइफ सेविंग में नहीं आती, लेकिन वो भी इसी ने, ये वजारत ने, इन्होंने या जो भी इससे मुतलका ये इंपोर्ट वाली ये पार्टीज़ हैं उन्होंने इसके ज़रिए इन्होंने मंगवाई हैं। सो कैबिनेट में इस पर बड़ा वो रोला पड़ गया और खान साहब के लिए बड़ी अजीब सी बात थी कि जनाब आपने कैसे इनको ये अलाउ कर दिया जो चीज़ें हमने अलाउ नहीं की थी। इससे ये साबित होता है कि कैबिनेट के फैसले को बुनियाद बनाते हुए जो इन्होंने किया था, उसको लास्ट ईयर मैंने जैसे बताया आपको सितंबर 2019 में, उसको खुद ही मोल्ड किया, मिनिस्ट्री ने किया है, मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल्स ने किया है, ड्रैप ने किया है, कामस में हुआ है, किसने किया है, लेकिन अल्टीमेटली रिपोर्ट क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने पेश की है तो लिहाजा यही पता चलता है कि जो कुछ भी इंपोर्ट हो रही थी यहीं से हो रही थी। अब इस बात पे इसलिए भी गुस्सा ज़्यादा था कि पहले माजी में 2-3 दफ़ा ये काम हुआ है। एक फेडरल मिनिस्टर हैं स्पेशली अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, वो बड़ी 2-3 दफ़ा समरीज लेके गए थे कि हमने केमिकल्स हैं वो मंगवाने हैं इंडिया से, यहाँ की इंडस्ट्री वो कर रही, बड़ी लाखों टन के करीब उनका ख्याल था कि हमें ये केमिकल्स मंगवाने, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ा मसला है। लेकिन उस वक्त भी यही कहा गया था कि जनाब कि आप इस वक्त क्योंकि कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ है हम ये काम नहीं कर सकते। और उन्होंने 2-4 दफ़ा ये उसमें कहते हैं कि 2-4 दफ़ा उन्होंने अपनी समरियाँ जो हैं मोल्ड भी करवाई, कुछ इंटरेस्ट भी थे उनके अपनी कोई फैमिली रिलेटेड थे या वट एवर। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने अब्दुल रज़ाक दाऊद की वो जो समरी थी जिसमें ये लाखों टन केमिकल्स मंगवाना चाहते थे वो मुस्तरद कर दी थी। हालांकि उसमें ये कहा जा रहा था कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की उन्होंने इंटरेस्ट शो की थी, कुछ अपने बिजनेस भी थे, बहरहाल वो नहीं हो सकी। इसके बाद एक यहाँ पता है ढींगी के लिए, ढींगी बहुत बड़ा पाकिस्तान पिछले साल बहुत सारी अमवात हुई, इसका स्प्रे मंगवाने के लिए भी इंडिया से एक यहाँ से समरी मूव की गई थी कि हमें वहाँ से मंगवाने की इजाज़त दी जाए क्योंकि पाकिस्तान में डेंगू का जो है ये स्प्रे के लिए हमें वहाँ से ज़रूरत है, वो भी इजाज़त नहीं दी गई। पोलियो आपको पता है वो बहुत बड़ा एक पाकिस्तानियों के लिए मसला है, अभी भी है, तो पोलियो की मेडिसिन भी वो भी इंडिया से मंगवानी थी, वो भी इजाज़त नहीं दी कैबिनेट ने, ना डेंगू पे दी, ना पोलियो पे दी, ना केमिकल जो इंडस्ट्री के लिए हमारी ज़रूरत थी। तो वो वज़रा ये कह रहे थे कि जनाब ये बताया जाए कि अब यकदम क्या हो गया है कि आपने ये इतनी अहम चीज़ें थी या तो बैन ना करते, ट्रेड चल रही थी चलने देते, पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ जो उसने रखा हुआ है रखता, लेकिन अब अचानक आपने बैठ के उसमें बाज़ फैसले जल्दी में किए, रिवर्स भी किए। अब जो चीज़ें फैसलों में शामिल नहीं थी वो मिनिस्ट्री ने या ऑफिशियल्स ने खुद बैठ के कर ली। आपकी डेंगू बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था, लोग उससे भी तो मरते हैं, आपने वो मेडिसिन नहीं आने दी। आपने मतलब पोलियो बहुत बड़ी एक चीज़ है, पोलियो को मेडिसिन नहीं आने दी, अब आपने बैठ के पैरासीटामोल जो विटामिन ए बी सी डी वट एवर है आपने वो मंगवा लिए। इस पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने फैसला किया कि बिल्कुल ये बहुत बढ़िया, अगर ये चीज़ें हुई हैं, रिपोर्ट में तो लिखा हुआ है ये चीज़ें हैं, फौरी तौर पर उन्होंने शहजाद अकबर साहब की उन्होंने उसमें निगरानी में कमेटी बनाई है, इंक्वायरी करेगी, इंक्वायरी करके बताएगी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ सेविंग में नहीं थी, और हेल्थ मिनिस्ट्री ने बैठ के उनको वहाँ से उनके आर्डर जो है ना उनको उन्होंने वायलेट किया है कैबिनेट के और उन्होंने वहाँ से मंगवा लिए हैं। ये तो एक स्टोरी थी, अब इसका फॉलो अप आपके साथ करते रहेंगे। दूसरी थी सैनिटाइज़र के हवाले से कैबिनेट में कि मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है सैनिटाइज़र की, उसमें फिर ये कहा जा रहा है एक इंतहाई ताकतवर अहम वजीर है कराची से, तो उनके अजीज़ या उनकी कंपनी जो है या उनकी वो जो है एक मैन्युफैक्चरिंग जो है उसने शुरू कर दिया सैनिटाइज़र बनाना, तो वो चाह रहे हैं कि हमें एक्सपोर्ट की इसकी इजाज़त दीजिए। इस पर भी फिर यही उस पर एतराज़ आ रहा था कि जनाब कि यहाँ पे लोकल मार्केट में भी शॉर्टेज हो सकती है, फिर इसकी अगर यहाँ लोकली तौर पर अवेलेबल है ज़्यादा है तो कीमतें इतनी क्यों ज़्यादा हैं, कीमतें बढ़ गई हैं। सो उस पर एक और इंकशाफ हुआ कि ड्रैप ने किया है कि जनाब उन्होंने ड्रग रेगुलेटर था अगेन अथॉरिटी जो है कि इन्होंने सैनिटाइज़र को भी इन्होंने वो करना शुरू एनलिस्ट करना शुरू कर दिया, रजिस्टर करना शुरू कर, उस पर भी कुछ एतराज़ आते हैं कि भाई साहब आपका क्या काम है सैनिटाइज़र को आप बैठ के वो करेंगे। बात वही इल्ज़ाम लगते हैं, वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ आएंगे सैनिटाइज़र वाले, उन्होंने एक्सपोर्ट करनी होगी, कुछ करनी होगी तो एनलिस्ट होंगे तो फिर कल को नई पॉलिसी बना के ले आएंगे। और आपको पता है हाँ ड्रग्स के हवाले से बहुत बड़ा स्कैंडल पहले आ चुका है, आमिर कियानी साहब को अगेन इसी हवाले से हटाया गया कि कीमतें कहाँ की कहाँ पहुँच गई थी, वो एक अलग स्कैंडल है, आपको पता है कुछ उसका। सो अब वो कहते हैं कि इस सैनिटाइज़र को भी इसमें बुक कर लें